القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعترض عليه الشيخ في الشفاء بأن لا نسلم أنه يلزم وجود بعد بين الخطين غير متناه. غاية ما في الباب أن يكون التزايد إلى غير النهاية، لكن ليس يلزم منه أن يكون هناك بعد زائد إلى غير النهاية، بل كل بعد يفرز فهو لا يزيد على بعد تحته متناه إلا بقدر متناه، والزائد على المتناهي بقدر متناه لا بد أن يكون متناهيا، وهذا كالعدد يقبل الزيادة إلى غير النهاية، مع أن كل مرتبة من مراتبه في النظام الغير المتناهي عدد متناه لا يزيد على مرتبة أخرى تحتها إلا بواحد. کہ اعترض علیہ الشیخ فی الشفاء، اس دلیل پر شیخ ابو علی سینا نے شفا کے اندر اعتراض کیا ہے بأن لا نسلم أنه يلزم وجود بعد بین الخطین غیر متناہ، اس طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تسلیم نہیں کرتے کہ دو خطوں کے درمیان ایک بعد غیر متناہی کا پایا جانا لازم آتا ہے۔ غایت ما فی الباب ان یکون التزائد الى غیر النہایت لیکن لیس یلزم منه ان یکون هناک بعد زائد الى غیر النہایت، زیادہ سے زیادہ اس باب کے اندر یہ بات لازم آتی ہے کہ دونوں خطوں کا بڑھتے ہی چلا جانا غیر نہایت تک ہے، لیکن اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ اس جگہ ایک ایسا بعد ہے جو غیر نہایت تک بڑھنے والا ہے۔ بل كل بعد يفرز فهو لا يزيد على بعد تحته متناه إلا بقدر متناه، والزائد والمتناهي بقدر متناه لا بد أن يكون متناهيا، بلکہ ہر وہ بعد جو فرض کیا جائے گا وہ اپنے سے نیچے والے بعد متناہی پر متناہی مقدار کے ساتھ ہی زیادہ ہوگا، اور متناہی مقدار کے ساتھ زیادہ ہونے والی چیز کا متناہی ہونا ضروری ہے۔ یعنی وَهَذَا كَالْعَدَدِ يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ إِلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ مَعَ أَنَّ كُلَّ مَرْتَبَةٍ مِّن مَرَاتِبِهِ فِي النِّظَامِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِي عَدَدٌ مُتَنَاهٍ لَا يَزِيدُ عَلَى مَرْتَبَةٍ أُخْرَى تَحْتَهَا إِلَّا بِوَاحِدٍ، اور یہ عادت کی طرح ہے کہ وہ غیر نہایت تک زیادتی کو قبول کرتا ہے، حالانکہ اس کے مراتب میں سے ہر مرتبہ غیر متناہی نظام کے اندر عدد متناہی ہے جو اپنے سے نیچے والے مرتبے پر صرف ایک کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ ما قبل میں جو دلیل بیان کی گئی تھی اس دلیل پر شیخ ابو علی سینا نے اپنی کتاب الشفا میں ایک اعتراض کیا ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں تسلیم نہیں کہتے کہ ایک بعد غیر متناہی کا دو خطوں کے درمیان محصور ہو کر پایا جانا لازم آ رہا ہے، کیونکہ یہاں کوئی بعد غیر متناہی موجود ہی نہیں ہے، بلکہ بے شمار ابعاد متناہی ہیں۔ اور شیخ نے اس کو سمجھایا۔ شیخ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم نے جب ایک نقطہ لگایا جس کو آپ نے مبدا سے تعبیر کیا ہے، اور پھر اس سے دونوں طرف ایک ایک ذرا کے دو خط مثلث کے دو ساقوں کی طرح کھینچے، اس طرح کہ ان کے درمیان کا فاصلہ بھی ایک ذرا ہے، تو یہ ایک ذرا کا ایک بعد متناہی ہوا۔ پھر اس کے اوپر ایک ایک ذرا کے دو خط اور کھینچے اور ان کے درمیان دو ذرا کا فاصلہ ہو گیا، یہ دوسرا بعد متناہی ہوا۔ پھر اس کے اوپر ایک ایک ذرا کے دو خط اور کھینچے، اب ان کے درمیان کا فاصلہ جو 3 ذرا ہو گیا، اور یہ تیسرا بعد متناہی ہوا۔ اسی طرح ہر بعد متناہی کے اوپر ایک بعد متناہی ہوگا، اور یہ سلسلہ غیر نہایت تک چلتا جائے گا، جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، ابعاد کی تعداد تو غیر متناہی ہے، لیکن ان ابعاد میں سے ہر بعد متناہی ہے۔ مثال کے طور پر بعد اول متناہی ہے جو ایک ذرا کا ہے،
پھر اس کے اوپر ایک بعد کی زیادتی متناہی مقدار یعنی ایک ذرا کے ساتھ ہوئی ہے، اور جو شے متناہی پر بقدر متناہی زائد ہو وہ بھی متناہی ہوتی ہے، لہذا ہر نیچے والا بعد بھی متناہی ہوا اور اس کے اوپر زائد ہونے والا ہر بعد بھی متناہی ہوا۔ اس طرح یہاں سب کے سب ابعاد متناہیہ پائے گئے، البتہ سلسلہ الی غیر نہایہ ہونے کی وجہ سے ابعاد متناہیہ کی تعداد غیر متناہی و بے شمار ہے۔ آگے مثال سمجھایا ہے، کہنے کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اعداد کا سلسلہ اور ان کا نظام تو غیر متناہی ہوتا ہے، لیکن اعداد کے مراتب میں سے ہر مرتبہ عدد متناہی ہوتا ہے جو اپنے سے نیچے والے درجہ متناہیہ پر بقدر متناہی زائد ہوتا ہے، جیسے 1 2 3 4 5 6 7 الی غیر نہایہ۔ تو یہ اعداد کے مراتب ہیں جن کا سلسلہ غیر نہایہ تک چلتا جاتا ہے، کسی حد پر جا کر متناہی نہیں ہوتا ہے، لیکن ان درجات میں سے ہر درجہ متناہی ہے، یعنی 1 متناہی ہے، اس کے بعد 2 متناہی ہے، پھر 3 متناہی ہے، پھر 4 متناہی ہے، پھر 5 متناہی ہے، اسی طرح قیاس کرتے جائیے۔ ٹھیک اسی طرح یہاں ابعاد کا سلسلہ تو غیر متناہی ہے، مگر ان ابعاد میں سے ہر بعد متناہی ہے، لہذا یہاں کوئی بعد غیر متناہی موجود ہی نہیں ہے جو محصور بین الحاصرین ہو، لہذا محال اور خلاف فرض لازم نہیں آئے گا۔ وقيل إن شئت فرضت الانفراد بقدر الامتداد فيلزم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين لزوما لا سترة فيه وإنه محال، وفيه نظر إذ المحال إنما نشأ من فرض أمرين متناقضين كفرض وجود زيد وعدمه، فإن وجود خط واصل بين الضلعين يستحيل مع عدم تناهيهما، فإن الخط الواصل بينهما إنما يصل بين النقطتين منهما، فهما ينتهيان بتين كالنقطتين، كيف لا ويكون كل منهما محصورا بين الآخر وذلك الخط الواصل بينهما۔ اس لیے کہ دو ضلعوں کے درمیان خط واصل کا پایا جانا ان دونوں کے غیر متناہی ہونے کے ساتھ ساتھ محال ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کا خط واصل ان دونوں ضلعوں کے دو نقطوں کے درمیان ملے گا، بس وہ دونوں ضلعیں ان دونوں نقطوں کی وجہ سے متناہی ہو جائیں گے۔ كيف لا ويكون كل منهما محصورا بين الآخر وذلك الخط الواصل بينهما، اور کیسے متناہی نہیں ہوں گے حالانکہ ان دونوں ضلعوں میں سے ہر ایک دوسرے ضلع اور ان کے درمیان کے خط واصل کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ وقيل إن شئت فرضت الانفراج، یہ شیخ ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراض کا جواب ہے کہ آپ شیئن فشیئن ابعاد کو فرض کیوں کرتے ہیں، کہ پہلے ایک ذرا کا ایک بعد اول فرض کیا، پھر اس کے اوپر ایک ذرا کا بعد ثانی، پھر ایک ذرا کا بعد ثالث فرض کیا۔ آپ ایسا نہیں کیجیے، آپ ایسا کیجیے کہ ایک دم سے دو خط غیر متناہی کھینچ کے ان کے درمیان انفراج بقدر امتداد فرض کیجیے۔ اس صورت میں بے شمار ابعاد متناہی نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ہی بعد ہوگا جو غیر متناہی ہونے کے باوجود محصور بین الحاصرین ہوگا، لہذا بعد غیر متناہی کا محصور بین الحاصرین ہونا بالکل صاف لازم آئے گا، جس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہوگی۔ یہ جواب دیا گیا تھا۔ وفی نظروں سے شارح نے بتلایا ہے کہ یہ جو جواب دیا گیا ہے جواب بھی محل نظر ہے، اور یوں ہے کہ آپ نے امرین متناقضین کو فرض کر لیا ہے جو کہ محال ہے، اسی وجہ سے یہ محال لازم آیا ہے، کیونکہ محال کو مستلزم ہوتا ہے۔ سارے کہتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسا زید کے وجود و عدم دونوں کو فرض کر لیا جائے، کیونکہ آپ نے ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ ہم دو خطے غیر متناہی کھینچتے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کی کشادگی بقدر امتداد ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے
کہ انفراج بقدر امتداد اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب کہ ان دونوں خطوں کے درمیان ایک خط کھینچیں جس کو خط واصل کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہ خط واصل ان دونوں خطوں کی امتداد کے بقدر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو انفراج بقدر امتداد ہے، ورنہ نہیں ہو۔ اس خط واصل کے لگائے بغیر انفراج بقدر امتداد معلوم نہیں ہو سکتا ہے، اور خط واصل لگانے کے بعد وہ دونوں خط متناہی ہو جائیں گے، اس لیے کہ 2 ذرا کے بعد یا 4 ذرا کے بعد یا 6 ذرا کے بعد جہاں بھی آپ خط واصل کھینچ کر انفراج بقدر امتداد دیکھنا چاہیں گے وہیں پہنچ کر ان دونوں خطوں کی انتہا ہو جائے گی، اس لیے کہ خط واصل کی ابتدا ان دونوں خطوں میں سے ایک کے نقطے سے اور اس کے انتہا دوسرے خط کے نقطے پر ہوگی، اور ان دونوں نقطوں کی وجہ سے یہ دونوں خط متناہی ہو جائیں گے۔ تو گویا آپ نے ان دونوں خطوں کو متناہی بھی مانا ہے اور غیر متناہی بھی، اور ایک شے کو متناہی اور غیر متناہی فرض کرنا یہ امر متناقضین کو فرض کرنا ہے۔ شاعر آگے کہتے ہیں کئی فلا، یعنی کئی فلا ینتہیانی بتین کالنقطتین، مطلب ہے کہ ان دونوں خطوں کا متناہی ہونا اس سے بھی ظاہر ہے کہ ان کے درمیان خط واصل کھینچنے کے بعد ان میں سے ہر خط واصل اور دوسرے خط کے درمیان محصور ہے۔ مثال کے طور پر یہ نقشہ دیکھیے آپ، اس میں جو دایاں خط اوپر کے، مثلا یہ نقشہ دیکھیے، اس میں دایاں خط اوپر کے خط واصل اور بائیں خط کے مابین محصور ہے، اور بایاں خط واصل اور دائیں خط کے درمیان محصور ہے، اور محصور متناہی ہوتا ہے، لہذا یہ دونوں خط متناہی ہوں گے۔